مینیجر کا رول جو ہوتا ہے وہ انفارمیشنل ہوتا ہے. اب انفارمیشنل رول میں آگے 3 سب رولز ہیں، جیسے کہ مونیٹر ہے، ڈسیمینیٹر ہے اور اسپوکس پرسن ہے. مونیٹر کیا ہے؟ سیک اینڈ ایکوائر ورک ریلیٹڈ انفارمیشن. مینز آپ کی جس طرح کی بھی آرگنائزیشن ہے، جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن اکٹھی کرتے رہنا، ڈیٹا کلیکٹ کرنا اور اس کو اپنے پاس جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کر لینا فار لیٹر یوز. فار ایگزامپل جیسے اسکین، ریڈ یور ٹریڈ پریس، اخبار میں پڑھتے ہو، پیریوڈیکلس پڑھتے ہو، اس کے علاوہ رپورٹس وغیرہ پڑھتے ہو، ڈفرینٹ سیمینارز اٹینڈ کرتے ہو، ٹریننگ سیشنز اٹینڈ کرتے ہو تاکہ نالج گین کر سکو. اس کے علاوہ مینٹین پرسنل کانٹیکٹس، لوگوں سے پرسنلی کانٹیکٹس کو مینٹین کرتے ہو. کس لیے؟ مانیٹر کرنے کے لیے. کیا مانیٹر کرنے کے لیے؟ ٹو سیک دا انفارمیشن اویلیبل ریگارڈنگ یور آرگنائزیشن. سیکنڈ رول ہے ڈسیمینیٹر. ڈسیمینیٹر کہتے ہیں انفارمیشن پھیلانے والے کو. پہلا رول یہ تھا کہ مانیٹر کرنا، نظر رکھنا کہ کہاں پر آپ کی آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ اس کے بینیفٹ کے لیے کوئی انفارمیشن جو ہے وہ اویلیبل ہے. اور سیکنڈ ہے ڈسیمینیٹر. اور پھر کئی دفعہ جو ہے وہ آپ کو انفارمیشن لوگوں تک ود ان دا آرگنائزیشن انفارمیشن پہنچانی پڑتی ہے، اور وہاں پر جو آپ کا رول ہوتا ہے وہ ڈسیمینیٹر کا ہوتا ہے. ٹو کمیونیکیٹ اینڈ ڈسیمینیٹ انفارمیشن ٹو ادرس ود ان دی آرگنائزیشن. جب آپ ود ان دی آرگنائزیشن اس انفارمیشن کو پہنچاتے ہو تو تب آپ کا رول ڈسیمینیٹر کا ہوتا ہے. لیکن جب آپ انفارمیشن آرگنائزیشن سے باہر آؤٹ سائڈرز کو پہنچاتے ہو تو وہاں پر آپ کا رول ڈسیمینیٹر کا نہیں بلکہ اسپوکس پرسن کا ہوتا ہے. انفارمیشن کو ڈھونڈنے والا، اس کو سیک کرنے والے کو مونیٹر کہتے ہیں، اور اس انفارمیشن کو باہر آؤٹ سائڈرز کو پہنچانے والے کو اسپوکس پرسن کہتے ہیں. آرگنائزیشن کے اندر جو ہے وہ انفارمیشن کو دوسرے امپلائیز تک، دوسرے لوگوں تک کس طرح سے پہنچاتے ہیں؟ تھرو میموز، رپورٹس، یا پھر جو انفارمیشن اسٹافرز ہوتے ہیں یا سب آرڈینیٹس آف ڈیسیژنز کے تھرو، یا پھر آپ آرگنائزیشن کوئی نوٹس بورڈ ہے جس پر آپ نے کوئی انفارمیشن لگا دی ہے اور لوگ جو ہے وہ آتے جاتے اس کو پڑھ رہے ہیں. تو اس طرح سے آپ آرگنائزیشن کے اندر جو انفارمیشن ہوتی ہے اس کو پھیلاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن کس طرح سے لوگوں تک اپنی آرگنائزیشن کی جو انفارمیشن ہے وہ پہنچائیں گے. میموز کے تھرو، ڈفرینٹ رپورٹس کے تھرو، یا پھر آپ کانفرنسز جو اٹینڈ کرتے ہیں اس میں اگر آپ اپنا کوئی آرٹیکل، اپنا کوئی پیپر پریزنٹ کر رہے ہیں آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ، یا آپ ڈفرینٹ میٹنگز اٹینڈ کرتے ہیں، رپورٹ پروگریس وغیرہ ہو گئی، تو اس طرح سے آپ آرگنائزیشن کے باہر جو ہے وہ انفارمیشن پہنچاتے ہیں. دیر آر 3 انفارمیشنل مینیجریل رولز: مانیٹر، ڈسیمینیٹر اینڈ اسپوکس پرسن. مانیٹر از ٹو نالج اکٹھا کرنا فار دی بینیفٹ آف دی آرگنائزیشن. ڈسیمینیٹر اس نالج کو، اس انفارمیشن کو ود ان دی آرگنائزیشن اسپریڈ کرنا. اینڈ اسپوکس پرسن آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ انفارمیشن کو آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن لوگوں تک پہنچانا. Second managerial role is interpersonal. Interpersonal is basically socialization. How you communicate with people. لوگوں سے کس طرح سے آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، کس طرح سے ان سے بات چیت کرتے ہیں، کس طرح سے ان سے میٹ اپ کرتے ہیں، ان سے گریٹ کرتے ہیں. It is all about interpersonal. interpersonal کے جو آگے سب رولز ہیں ان میں ہمارے پاس 3 ہیں: فگر ہیڈ، لیڈر اور نمبر 3 از لائزن. فرسٹ ون ہے فگر ہیڈ. فگر ہیڈ کون ہوتا ہے؟ سمبولک پرسن. فار ایگزامپل اگر آپ کسی بھی آرگنائزیشن کی بات کر رہے ہیں، کوئی بھی XYZ آرگنائزیشن ہے، تو جب اس کی بات آتی ہے تو آپ کے دماغ میں کلک کرتا ہے کہ اچھا وہ جو CEO ہے اس پرٹیکولر آرگنائزیشن کا. فگر ہیڈ کون ہوتا ہے؟ وہ سمبولک لیڈر، وہ CEO جو کہ لیگل ڈیوٹیز کو پورا کر رہا ہوتا ہے. کوئی کانٹریکٹ سائن کرنا ہے یا کوئی باہر سے وزٹر آ رہا ہے تو وہاں اس آرگنائزیشن کا جو ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے، جو ساری ڈیلنگز کرتا ہے، وہ فگر ہیڈ ہوتا ہے. کہیں پر بھی کوئی کانفرنس اٹینڈ کرنی ہے، کوئی میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، کوئی ڈاکومنٹس وغیرہ سائن کرنے ہیں تو وہاں پر وہ پرٹیکولر بندہ جا کر اس کام کو پورا کرے گا، بیکاز ہی از دا پرسن ہو از ریپرزینٹیٹنگ دیٹ پرٹیکولر XYZ آرگنائزیشن. Second interpersonal role of manager is leader. To direct and motivate subordinates,
select and train employees. جو بھی سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں ان کو ایک ڈائریکشن دینا کام کرنے کی، جو بھی سب آرڈینیٹس ہیں امپلائیز ہیں ان کو موٹیویٹ کرنا، ان کو انکریج کرنا، ان کو ریوارڈز دینا، یہ اس لیڈر کا، اس مینیجر کا کام ہوتا ہے تاکہ جو بھی آرگنائزیشنل گولز ہیں ان کو اچیو کیا جا سکے. سو جو مینیجر کا ریلیشن شپ ہوتا ہے سب آرڈینیٹس کے درمیان یا امپلائیز کے ساتھ، وہ ایک لیڈر کا ہوتا ہے. وہ ان کو پراپر ٹریننگ دیتا ہے کام کے سلسلے میں کہ کس طرح سے کام کرنا ہے. اینڈ اٹ انکلوڈس آلموسٹ آل انٹریکشنز ود سب آرڈینیٹس. یعنی کہ جب وہ لیڈر وہ پرٹیکولر مینیجر آرگنائزیشن میں جائے تو سب اس کو جانتے ہوں، پہچانتے ہوں کہ یہ ہمارا مین لیڈر ہے، اور پراپر کوآرڈینیشن ہو اس کے سب آرڈینیٹس ہیں جو امپلائیز ہیں ان سب کے ساتھ، اور وہ پراپر مانیٹر کرے، ان کو پراپر گائیڈ لائنس دے. اور اگر ٹریننگ کی کوئی ضرورت ہے یا اسکلز میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے تو موٹیویشن کے لیے ضروری ہے کہ ان کو ٹریننگ سیشنز پرووائڈ کرے ان کی اسکلز کی امپروومنٹ کے لیے. اینڈ تھرڈ کیٹیگری از لائزننگ، ٹو اسٹیبلش اینڈ مینٹین کانٹیکٹس ود ان اینڈ آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن. جب بھی آؤٹ سائڈ کسی آرگنائزیشن کے ساتھ، کسی ڈویژن کے ساتھ جب کانٹیکٹس مینٹین کرتے ہیں، کوآرڈینیشن رکھتے ہیں، تو اسے لائزننگ کہتے ہیں. اینڈ اوبویسلی یہ سب کون کرے گا؟ جو مینیجر ہوگا جو اس پرٹیکولر ایکس وائی زی آرگنائزیشن کا، وہ کرے گا. لیکن وہاں پر جو آپ کا رول ہوگا وہ ایز اے لائزننگ ہوگا، بیکاز یو آر ٹرائنگ ٹو ریپرزینٹ یور آرگنائزیشن ایٹ دیٹ پلیس. اس کی ایگزامپلز میں بزنس کورسپونڈنس ہیں، آپ لیٹرز لکھتے ہیں دوسری آرگنائزیشنز کو. اس کے علاوہ آپ پارٹیسپیٹس کرتے ہیں ڈفرینٹ میٹنگز میں ایز اے ریپرزینٹیو آف یور آرگنائزیشن، دوسری ڈویژنز میں یا دوسری آرگنائزیشنز میں. 3 مینیجریل رولز ہیں. فرسٹ انفارمیشنل ہے، سیکنڈ انٹرپرسنل ہے، اور تھرڈ ڈیسیجنل ہے. ڈیسیجنل میں آگے جو ہے وہ 4 سب رولز ہیں مینیجر کے. فرسٹ ون ہے انٹرپرینور، سیکنڈ ہے ڈسٹربنس ہینڈلر، تھرڈ ریسورس ایلوکیٹر، اور فورتھ ون از نیگوشیٹر. ہو از انٹرپرینور؟ Identify new ideas and initiate improvement projects. انٹرپرینور کون ہوتا ہے؟ جو نیو آئیڈیاز کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، امپروومنٹ کی طرف دیکھتا ہے، نئے پروڈکٹس لے کر آتا ہے، نئی سروسز لے کر آتا ہے، جو ایگزسٹنگ پروڈکٹس ہوتی ہیں ان میں نیو انوویشنز لے کر آنا. ایک ایسا آئیڈیا جو ایک پرٹیکولر پروڈکٹ یا سروس میں ٹرانسفارم کیا جا سکے، اور پھر وہ جو پروڈکٹ یا سروس ہے وہ آرگنائزیشن کے لیے پروفیٹیبل ہو، اس کے لیے ریونیو لے کر آئے، اور وہ جو آرگنائزیشن ہے اس پروڈکٹ یا سروس کی وجہ سے پہچانی جائے. وین یو آر تھنکنگ لائک دیٹ، تو یہاں پر آپ کا رول انٹرپرینور کا ہوتا ہے. ایگزامپلس: امپلیمنٹ انوویشنز لے کر آنا، پلان فار دا فیوچر. ابھی آپ نیو آئیڈیاز سوچ رہے ہیں، نیو انوویشنز لے کر آ رہے ہیں، نئی پروڈکٹ یا سروسز بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو وہاں پر آپ فیوچر کے لیے پلان کر رہے ہیں. سیکنڈ ون از ڈسٹربنس ہینڈلر، deals with dispute or problems and takes corrective actions. سیکنڈلی جو مینیجر کا رول ہوتا ہے ڈیسیجنل میں، وہاں وہ ڈسٹربنس ہینڈلر کا ہوتا ہے. آرگنائزیشن میں کوئی بھی پرابلم ہو گئی ہے، کوئی بھی جھگڑا ہو گیا ہے، تو اس پرابلم کو یا اس ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنے کا کام کس کا ہوتا ہے؟ مینیجر کا. اور پھر کریکٹیو میئرز لینا، ایسے سٹیپس اٹھانا جس کی وجہ سے اس کانفلکٹ کو ختم کیا جا سکے. سیٹل کانفلکٹس بٹوین سب آرڈینیٹس کے درمیان اگر کوئی کانفلکٹ رائز ہو گیا ہے تو اس کو ہینڈل کرنا. چوز اسٹریٹجک آلٹرنیٹیوز، اوور کم کرائسس سچویشن. ود ان دی آرگنائزیشن کوئی کانفلکٹ آ رہا ہے، کوئی ڈسپیوٹ آ رہا ہے، کوئی پرابلم آ رہی ہے، یا آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن کسی کے ساتھ، کسی دوسری آرگنائزیشن کے ساتھ کوئی کنفیوژن کریٹ ہو گئی ہے، کوئی کانفلکٹ ارائز ہو گیا ہے، تو اس ساری ڈسٹربنس کو ہینڈل کرنا یہاں پر مینیجر کا رول ہوتا ہے ایز اے ڈسٹربنس ہینڈلر. اینڈ دا بیسٹ وے ٹو ہینڈل ڈسٹربنس از ٹو کمیونیکیٹ ود ادرس. دوسروں سے کمیونیکیٹ کرو جن کے ساتھ کوئی پرابلم پیش آ گئی ہے، جن کے ساتھ کوئی کانفلکٹ ارائز ہو گیا، ان سے کمیونیکیٹ کرو، ان سے بات چیت کرو اس مسئلے پر. اینڈ ان دس وے پرابلمس کین بی سالوڈ اینڈ ڈسٹربنس کین بی ہینڈلڈ. تھرڈ ون از ریسورس ایلوکیٹر، ڈیسائڈ ویئر ٹو اپلائی ریسورسز. پہلے سوچنا ہے کہ جو پروڈکٹ یا سروس یا جو نیو آئیڈیا آپ لے کر آ رہے ہیں وہ بینیفیشیل ہے آپ کی آرگنائزیشن کے لیے یا نہیں. جو ریسورسز آپ یوز کرنے جا رہے ہیں کیا اس سے آپ کو کوئی پروفٹ ہوگا؟ اب ریسورسز کون سے ہوتے ہیں؟ ہیومن ریسورسز ہو سکتے ہیں، آپ کے ورکرز ہو گئے، لیبرز ہو گئے، ٹیکنیشینز ہو گئے، مینیجرز ہو گئے،
سیکنڈ فائنینشیل ریسورسز ہو سکتے ہیں کہ جو بھی پروڈکٹ یا سروس آپ بنا رہے ہیں اس کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے، یا جو بھی پروڈکٹ آپ بنا رہے ہیں یا سروس بنا رہے ہیں اس کے لیے آپ کو کوئی ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، تو ٹیکنالوجیکل ریسورسز ہو سکتی ہیں. سو یہ بیسک ریسورسز ہیں، ہیومن ریسورسز ہو گئے، فائنینشیل ریسورسز ہو گئے اور ٹیکنالوجیکل ریسورسز. اس کے علاوہ بھی کافی ریسورسز ہو سکتے ہیں، بٹ یہ بیسکس ہیں جو زیادہ تر چیزوں میں، جو زیادہ تر پروڈکٹس یا سروسز کو بنانے میں یوز ہوتے ہیں. سو ریسورس الوکیٹر کیا ہے کہ کون سی ریسورسز ریکوائرڈ ہیں پروڈکٹ یا سروس کو بنانے کے لیے، اینڈ ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو ارینج دوز ریسورسز. سو کتنے ریسورسز مانگے گئے ہیں اور کتنے ریسورسز جو ہے وہ واقعی میں چاہیے، یہ سارے ڈیسیژنس کون لیتا ہے؟ مینیجر. سو ہیئر دا رول آف مینیجر از ایز ریسورس الوکیٹر. سو لاسٹ رول ہے ایز اے نیگوشیٹر. نیگوشیٹس ٹو ہیو اے ون سچویشن فار دا آرگنائزیشن. اٹ از اے ویری امپورٹنٹ کمپوننٹ آف مینجمنٹ اینڈ ہیئر اگین اٹ از دا رول آف مینیجر. جب آپ دوسری آرگنائزیشنس کے ساتھ، کمپیٹیٹرس کے ساتھ، اپنے امپلائیز کے ساتھ، وینڈرز کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہو اپنی آرگنائزیشن کو بیسٹ ثابت کرنے کے لیے، اپنی آرگنائزیشن کو بیسٹ کرنے کے لیے، جہاں آپ کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ آپ کہیں بھی جاؤ وہاں پر جو آپ کی آرگنائزیشن ہے وہ سب سے بیسٹ کنسیڈر ہو. سو نیگوشیشن میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار آپ کو کچھ لوز کرنا پڑتا ہے ٹو گین اے ہیوج win or to gain a huge chunk. Negotiation is all about winning to achieve best for your organization.